قرآن میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ یہ چند نوجوانوں کی جماعت ہے، یہ تھوڑے سے نوجوان جو اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے ایک غار کے اندر جا کر چھپ گئے، ایک غار کے اندر چھپ کر اپنے دین کی حفاظت کر رہے ہیں اور اپنے عقیدے کی حفاظت کر رہے ہیں، کہیں شرک کی ملاوٹ نہ ہو جائے، اور کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب آسمان و زمینوں کا رب ہے۔ اللہ عز و جل کو اپنا رب کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کریں، کسی اور کی اپاسنا کریں، کسی اور کی عبادت کریں، کسی اور کی وندنا کریں، یہ ہمارے لیے بالکل بھی زیب نہیں دیتا اور ہرگز یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ یعنی شرک سے برات کا اعلان بھی کر دیا اور توحید کی للکار بھی دنیا کو سنا دی، اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں جا کر چھپ گئے۔ 309 سال تک پوری زندگی، 309 سال تک اس غار کی زندگی کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی توحید کے لیے، شرک سے بچنے کے لیے انہوں نے غار کو اپنا گھر بنا لیا، اپنا مسکن بنا لیا اور اللہ کی طرف سے اسی میں پڑے رہے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں شرک کو قبول نہ کیا۔ آج ہم نوجوانوں کو یہ نصیحت مل جاتی ہے، اے نوجوانوں، اگر ہمیں اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو ہمیں بھی ٹھوس قدم اٹھانا پڑے گا تاکہ ہماری توحید میں ذرہ برابر کسی طرح کا کوئی بھی انسان حملہ نہ کرنے پائے، ہماری توحید محفوظ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پڑھتے ہیں، پیارے پیغمبر کے ارشادات کو سامنے رکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جوانی کا جو مرحلہ ہے، جو یہ 15 20 25 30 سال کی عمر کے نوجوان ہیں، کل قیامت کے دن اس خاص مرحلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ چنانچہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتی یسأل عن خمس، قیامت کے دن آدم کی اولاد یعنی یہ نوجوان، یہ انسان، یہ عورت، یہ مرد، یہ بچے، یہ سارے گروہ کے لوگ قیامت کے دن اپنا قدم اللہ تعالیٰ کے سامنے سے نہیں ہٹا پائیں گے، حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں جب تک ان سے سوال نہ کر دیا جائے۔ 5 چیزوں کا سوال کیا جائے گا، 5 کا جواب دینا پڑے گا، اس کے بعد ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے سے ہلنے کا موقع ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا، اے انسان ذرا یہ بتا تو نے 60 سالہ 70 سالہ زندگی کہاں پہ لگائی، کس چیز میں کھپائی، کہاں پر تو نے اپنی عمر کو لگایا؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، اور اس 60 سالہ زندگی میں خاص طور سے جو 20 سال سے لے کر 30 35 40 سال تک کی عمر ہے، اس عمر کو تم نے کہاں پہ لگایا؟ خصوصی سوال یہ کیا جائے گا کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا، جو سیکھا اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ 5 سوال انسانوں سے کیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے سے ہم لوگ ہٹ نہیں سکتے ہیں، ہمارے قدم جنبش بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ 5 سوالوں کے جواب ہمیں دینے پڑیں گے، اور ان 5 میں جو سب سے اہم سوال ہمارے اور آپ کے لیے ہے وہ جوانی کے عمر کے تعلق سے ہے۔ یعنی پوچھا جائے گا کہ اے نوجوانوں، تم نے 15 سال 20 سال 25 اور 30 سال کی جب عمر میں اپنی زندگی کو پایا تو اس زندگی کو کہاں پہ لگایا تھا؟ کیا سوشل میڈیا کے اسکرولنگ میں تمہاری لائف چلی گئی، یا روڈ پہ گھومتے ہوئے تمہاری زندگی گزر گئی؟ تمہاری راتیں کس جگہ پہ لگی ہیں؟ تمہارے دن کہاں پہ لگے ہیں؟ تمہاری عمر کہاں پہ کھپی ہے؟ خاص طور سے یہ جوانی کی عمر کہاں پہ لگائے ہو؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ آج ہر نوجوان اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے سوال کرے، کل کو اللہ رب العالمین اگر کل قیامت کے دن میدان محشر میں کھڑا کر کے پوچھ لے، اے 20 سال کے نوجوان، اے عبداللہ، اے عمر، اے ابو بکر،
اے مسلمان نوجوان، تو نے 20 سال کی زندگی جب پائی تھی، 20ویں سال میں جب تم پہنچے تھے تو تم دن اور رات میں کیا کرتے تھے؟ کتنی مرتبہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے تھے؟ حلال و حرام میں فرق کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ تمہاری زندگی مسلمانوں والی زندگی تھی یا غیروں والی زندگی تھی یا کافروں والی زندگی تھی؟ اللہ کل قیامت کے دن اگر سوال کر لے، آج ہمارے 20 سال کے نوجوان، 25 سال کے نوجوان ان سوالوں کے جواب کو تلاش کرنا تو دور کی بات ہے، سوچتے بھی نہیں ہے۔ اس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بغیر اس کا جواب دیے کسی کو بھی چھٹکارا نہیں ملنے والا ہے۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، آؤ میں آپ کو کچھ نصیحتیں کر دوں، قرآن و حدیث کے روشنی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ دوں کہ جو اسلام آپ سے چاہتا ہے۔ میں خاص طور سے 15 سال سے لے کر 40 سال تک کے لوگوں کو مخاطب کر رہا ہوں۔ اے میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے؟ پیارے پیغمبر یہ چاہتے تھے کہ جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے، جو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، وہ با مقصد زندگی گزارے، مقصد والی زندگی گزارے، بے مقصد زندگی نہ گزارے۔ یعنی کہ وہ 15 سال 20 سال 25 سال کی عمر کو ہو گیا، اب اس کے سامنے ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے، ہمیں زندگی میں یہ کرنا ہے اور اس کو حاصل کرنا ہے، اور اس کامیابی کو ہمیں پا کر دنیا والوں کے سامنے لا کر دکھانا بھی ہے، اپنے رب کو راضی بھی کرنا ہے۔ اے میرے نوجوان ساتھیوں، اسلام چاہتا ہے کہ تمہارا سب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو جائے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین کو ایک مانا جائے، اسی ایک کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا پہلا مقصد ہے۔ اس کے بغیر اگر دنیا میں کوئی انسان زندگی گزارتا ہے، کل قیامت کے دن وہ پچھتائے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، آج دنیا میں جو کفر کیے رہے ہیں، آج دنیا میں جو شرک کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے جب جائیں گے، ساری دنیا کے برابر، سارے زمین کے برابر سونا اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تاکہ جہنم سے بچا لیے جائیں، پھر بھی ان کو نہیں بخشا جائے گا، نہیں معاف کیا جائے گا۔ اس وقت کہیں گے کاش کہ ہم دنیا میں مسلمان ہو گئے ہوتے، کاش کہ ہم نے اپنے مقصد کو پا لیا ہوتا، کاش کہ اللہ رب العالمین کو خوش کر لیے ہوتے، توحید والی زندگی گزار لیے ہوتے۔ اور میرے ساتھیوں، آج ہمارے دیش کا ایک اہم مدعا بنا ہے وندے ماترم۔ وندے ماترم کی میننگ ہمارے علماء نے بتایا، دنیا والوں نے بتایا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ماتر بھومی کی پوجا کرنے کا اقرار کرنا۔ اسی لیے ہمارے لیڈران، مسلم دانشور اور ہمارے قوم کے علماء رہنما بتلاتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان اگر وندے ماترم سے سمجھوتا کر لے، مانا جانتے ہوئے بھی، تو بہت خطرناک سمجھوتا کر رہا ہے، اپنے عقیدے سے سمجھوتا کر رہا ہے۔ مسلمان کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی دھرتی کو پوجتا ہوں، کسی سمندر کو پوجتا ہوں، کسی دریا کو پوجتا ہوں۔ کبھی بھی مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کی تو آواز ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ مسلمان اللہ کے سوا نہ کسی پتھر کو پوجتا ہے، نہ کسی جنگل کو، نہ دریا کو، نہ سمندر کو، نہ آسمان کو، نہ گگن کو، نہ دھرتی کو، کسی کی پوجا نہیں کرتا۔ وہ کرتا ہے تو بس اللہ وحدہ لا شریک کی پوجا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا پہلا مقصد ہے۔ اس مقصد کے تحت ہمارے نوجوانوں زندگی گزارو۔ تمہاری زندگی میں لاکھ مشغولیات ہو، لاکھ پریشانیاں آ جائیں، خوب بزی ہو جاؤ، کوئی بات نہیں۔ کاروبار تمہارا لمبا چوڑا ہو جائے، پڑھائی کی لائف بڑی بزی ہو جائے، کھیتی باڑی بزی ہو جائے، مزدوری بہت ہو جائے، لیکن یاد رکھنا مسلمانوں توحید کے ساتھ سمجھوتا نہ کرنا۔ ہمارے پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سمجھوتا لا کر رکھ دیا گیا۔ اے محمد الرسول اللہ، اگر مکے کی خوبصورت عورت سے آپ کو شادی کرنا تو بتائیے، مکے کی خوبصورت عورت آپ کی نکاح میں دی جائے گی۔ اگر مکے کا سردار بننا تو یہ بھی بتائیے، آپ کو مکے کا سردار بنا دیا جائے گا۔ اگر آپ کو
دینار و درہم چاہیے تو آپ کے قدموں میں بوریے کے بوریے ڈال دیے جائیں گے۔ اے محمد رسول اللہ، اگر آپ کو کوئی بیماری ہے، کوئی آسیب ہے، کوئی جن و شیطان پریشان کرتا ہے تو ہم بڑے سے بڑے لوگوں سے علاج بھی کروا دیں گے، لیکن یاد رکھو محمد، یہ توحید کی دعوت تمہیں بند کرنی پڑے گی۔ اس سمجھوتے کے مقابلے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ اگر میرے دائنے ہاتھ میں سورج کو بھی لا کر رکھ دو اور بائیں ہاتھ میں چاند کو بھی لا کر رکھ دو تو محمد الرسول اللہ کبھی بھی توحید کی دعوت سے سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو یہ پہلی نصیحت ہے کہ مقصد والی زندگی بناؤ، اور مقصد ہمارا پہلا اور بڑا مقصد یہ ہے کہ ایک اللہ کو راضی کرنا ہے، توحید پہ رہنا۔ دوسری نصیحت، قرآن و سنت کی دوسری نصیحت کہ ہمیشہ جس کا جو حق بنتا ہے وہ حق ادا کرو۔ اللہ کا جو حق بنتا ہے اللہ کا حق ادا کرو، انسانوں کا جو حق بنتا ہے انسانوں کا ادا کرو، اور اپنا جو حق بنتا ہے وہ اپنا بھی حق ادا کرو۔ یہ تین طرح کے حقوق ہوتے ہیں۔ ایک حقوق اللہ، اللہ کا حق، دوسرا حقوق العباد، بندوں کا حق، بیوی کا حق، بچوں کا حق، پڑوسیوں کا حق، رشتہ داروں مہمانوں کا حق، اور تیسرا حق اپنا خود کا حق، اپنے بدن کا حق، اپنی آنکھوں کا حق، اپنے جسم کا حق، اپنی پوری جسمانی خواہشات کا حق، جو جائز صورتوں میں ہو سکے۔ یہ تینوں طرح کے حقوق کو ہمیں پورا کرنا ہوگا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، 1968 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پیارے صحابی ہیں، ایک کا نام سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے ابو الدرداء الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو الدرداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نیک طبیعت کے انسان تھے، دنیا میں ان کو بہت زیادہ دلچسپی نہیں تھی، وہ اللہ کو خوش کرنے میں اتنے لگے تھے کہ وہ دنیا کو توجہ ہی نہیں دے رہے تھے۔ سلمان فارسی حضرت ابو الدرداء کے اسلامی بھائی بن گئے، بھائی چارہ کرا دیا گیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے دوست کے گھر زیارت کے لیے گئے کہ میرا دوست ابو الدرداء، چلو اپنے دوست کے گھر جا کر کچھ دیر اس کی حال چال لوں گا، اس کے گھر پہ رہوں گا، کھانا کھاؤں گا، اس کے ساتھ وقت گزاروں گا، حالات سے واقف ہو جاؤں گا، پھر چلاؤں گا۔ حضرت سلمان فارسی ان کے گھر پہ گئے۔ جب گھر پہ جاتے دیکھتے میرا دوست موجود نہیں، میرے دوست کی بیوی موجود ہے، حضرت ابو الدرداء کی بیوی موجود۔ جب حضرت ابو الدرداء کی بیوی پہ نظر پڑی تو دیکھ رہے ہیں وہ کام کرنے والی عورتوں کے لباس پہنے ہوئے ہیں، کوئی زیب و زینت نہیں ہے، ایک نارمل عورت لگ رہی ہیں، گھریلو کام کاج میں بزی عورت لگ رہی ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا، ما شانک، اے میرے بھائی ابو الدرداء کی بیوی، کیا معاملہ ہے؟ آج آپ کے بدن پہ مجھے اس طرح کے کپڑے نظر آ رہے ہیں۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، یہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے، پردے کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے دیکھا تھا اور پوچھ لیا کیا ماجرا ہے، کیوں آپ خوبصورت کپڑے نہیں پہن کے رکھی ہیں؟ کہنے لگی، اشارے میں انہوں نے جواب دیا، اے سلمان، آپ کے بھائی ابو الدرداء جو ہیں یہ دنیا میں زیادہ روچی نہیں رکھتے ہیں، یہ مجھ سے زیادہ مطلب نہیں رکھتے ہیں، یہ روزے رکھتے ہیں دن میں اور شام کو رات میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی کہ دنیا میں ان کو بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے۔ فرمانے لگے ٹھیک، کوئی بات نہیں، آنے دو۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے، دیکھا میرا دوست، میرا بھائی سلمان آیا ہے، گھر میں کھانا بنایا، کھانا بنا کے اپنے مہمان کے سامنے پیش کیا۔ حضرت سلمان کہنے لگے، ابو الدرداء جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں نہیں کھانا کھاؤں گا۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفلی روزے سے تھے، یہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، نفلی روزے رکھے ہوئے تھے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سلمان کہنے لگے، اے ابو الدرداء میرے بھائی، اگر تم نہیں کھاؤ گے تو تمہارے گھر پہ گرچہ میں مہمان بن کے آیا ہوں میں نہیں کھاؤں گا۔ ضد کری، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا روزہ توڑا اور اپنے مہمان کی عزت کے لیے روزہ توڑ کر ساتھ میں کھانا کھا لیے۔
اب جب شام ڈھلنے لگی، سونے کا وقت آیا تو دونوں دوست ایک جگہ پہ سوئے۔ جیسے سونے کا وقت آیا سارے گھر کے لوگ اپنے اپنے بستروں میں چلے گئے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ کی طرح کھڑے ہو گئے اور تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے۔ دوست سلمان نے کہا اے میرے بھائی ابھی سو جاؤ، ابھی اس وقت آپ نماز نہ پڑھو۔ وہ سو گئے۔ جب رات کا آخری حصہ ہوا تو کہنے لگے ابو دردہ اب کھڑے ہو جاؤ، اب اٹھو اور نماز پڑھو، میں بھی تمہارے ساتھ رات کی نماز پڑھوں گا، تہجد پڑھوں گا۔ نمازیں پڑھ لی۔ اب میرے بھائیوں ذرا دھیان سے سننا، ایک دوست دوسرے دوست کو رات کی تاریکی میں تہجد پڑھنے کے بعد کیا نصیحت کر رہا ہے؟ ایک دوست دوسرے دوست کو تہجد کی نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھ کے نصیحت کر رہا ہے اور کہہ رہا اے میرے دوست، اے میرے بھائی، تیرے اوپر تیرے رب کا حق ہے، تیرے اوپر تیرے رب کا حق ہے، یعنی کہ نماز پڑھنا، عبادت کرنا یہ رب العالمین کا حق ہے، یہ حق تو ادا کیا کر۔ اور تیرے اوپر تیرے بیوی بچوں کا بھی حق ہے، تیری بیوی کا بھی حق ہے، تیرے بچوں کا بھی حق ہے، انسانوں کا بھی حق ہے، دوستوں کا بھی حق ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی تو ادا کیا کر۔ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیرے اوپر تیرے بدن کا بھی حق ہے، یعنی کہ جتنا سونے کی ضرورت ہے سو بھی لیا کر، اپنے جسم کا خیال بھی رکھا کر۔ ایسا نہ ہو کہ روزانہ تو دن میں روزہ رکھ اور شام کو تو تہجد کی نماز پڑھ، اپنی کمزوری کو خراب کر لے، اپنی صحت کو برباد کر لے۔ اے میرے بھائی ایسا نہ کیا کر۔ یہ تین حق ہیں، اللہ کا حق، بندوں کا حق اور اپنا حق پورا کر۔ فَآتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، حضرت سلمان نے فرمایا او میرے بھائی ابو دردہ، جس کا جو حق بنتا ہے وہ ادا کر دیا کرو۔ اللہ کا حق ادا کر دو، بندوں کا حق ادا کر دو، بیوی کو ٹائم دے دیا کرو، بچوں کو ٹائم دے دیا کرو، اپنے آپ کو بھی وقت دے دیا کرو۔ اب یہ بات دونوں دوستوں کے درمیان ہوئی۔ صبح جب ہوئی دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اللہ کے نبی کو سارا ماجرا سنایا۔ حضرت ابو دردہ نے کہا اے اللہ کے نبی، سلمان نے رات میں ایسی باتیں کی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے صحیح کہا، یعنی کہ اللہ کے نبی نے ویریفائی کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھپا لگا دیا کہ میرے صحابی سلمان نے جو باتیں کہی تین حقوق ادا کرنے کی، وہ ساری کی ساری باتیں صحیح ہیں۔ دوسری نصیحت میرے ساتھیوں یہ ہے کہ آپ کے اوپر جس کا جو حق بنتا ہے وہ حق ادا کریں۔ اور میرے نوجوان ساتھیوں ذرا دھیان سے سنو، ایک مرد حقیقت میں پوری زندگی حقوق ہی ادا کرتا ہے، وہ اپنے لیے بہت کم جیتا ہے۔ کبھی وہ ماں باپ کے لیے محنتیں کرے گا، کبھی وہ اپنے بال بچوں کے لیے، بیوی کے لیے محنت کرے گا، کبھی اپنے بھائی بہن کے لیے محنت کرے گا، کبھی رشتہ دار میں موجود غریب رشتہ داروں کے لیے محنت کرے گا، کبھی معاشرے اور سماج میں موجود پریشان حال لوگوں کے لیے محنت کرے گا۔ مرد حقیقت میں وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ دوسروں کے لیے جیتا ہے، دوسروں کے لیے محنتیں کرتا ہے، اپنا بھی خیال رکھتا ہے۔ یہی اسلام سبق سکھاتا ہے، یہ اسلام کی دوسری نصیحت ہے۔ تیسری نصیحت، آج کے نوجوانوں کو جب دیکھا جاتا ہے اکثر نوجوانوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اور میرے نوجوانوں اگر میں غلط بولوں تو تنبیہ کر دینا، ٹوٹا دل جو نوجوان ہوگا وہ نوجوان تو ہے، جسم اس کے تو طاقتور ہے، ہڈیاں اس کی مضبوط ہے، لیکن وہ بہت کمزور انسان ہے۔ جس کا دل ٹوٹا ہوا ہوگا وہ طاقتور انسان نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے صحابہ کہف کے واقعے میں جب غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے اصحاب کہف یہ چند جو نوجوان تھے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اور انہیں ہدایت سے نواز دیا۔ یعنی کہ اگر دل مضبوط نہیں تو دنیا میں تم کوئی بھی بڑا کام نہیں کر سکتے، نہ اپنے لیے کچھ کر سکتے ہو، نہ اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کر سکتے ہو، نہ اپنے سماج و سوسائٹی کے لیے کچھ کر سکتے ہو، نہ اپنے قوم و ملت، نہ اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکتے ہو۔ دنیا کے لیے اگر کچھ
کرنا ہے اور زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو دل کو مضبوط کرنا پڑے گا، اور دل کو مضبوط کیے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ اسی لیے قرآن کریم نے ایک فارمولا سکھا دیا ہے، مسلمانوں تمہارا دل تو مضبوط ہونا ہی چاہیے، کیونکہ تمہارے دل کو جہاں سے غذا ملتی ہے، سکون ملتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل بہت پہلے کر دیا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن میں اللہ نے فرما دیا اے لوگوں خبردار خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ دل اگر مطمئن نہیں ہوگا تو دل مضبوط نہیں ہوگا، دل کو اطمینان ملے، دل کو مضبوطی ملے گی۔ آج ہمارے نوجوانوں کا معاملہ الٹا ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے، دل بے چین ہے، دل مضطرب ہے، اور مضطرب دل، بے چین دل لے کر نہ ان کا گھر میں دل لگ رہا ہے، نہ پڑھائی میں دل لگ رہا ہے، نہ کام کاج میں دل لگ رہا ہے، نہ سماج میں دل لگ رہا ہے، یہاں تک بات آ جاتی ہے کہ سوسائڈ کر بیٹھتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں۔ مسلمان وہ ہے جو بڑی سے بڑی مصیبت کو برداشت کر جاتا ہے اور صبر کر لیتا ہے، کبھی بھی سوسائڈ نہیں کرتا، کبھی بھی آتم ہتیا نہیں کرتا۔ ہم تو صبر والے ہیں، ہم تو تقدیر پر ایمان لانے والے ہیں۔ چوتھی نصیحت جو قرآن کریم ہمیں کرتا ہے کہ اے مسلمانوں، ہمیشہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھو۔ سقیم صاحب، سقیم محمد حبیب الرحمان، آپ سے گزارش ہے کہ مولانا حضرت علی جیونی وقتہ کو روانہ کریں، ان کو نذرانہ دے دیجئے جلدی جا کے۔ ایک بچہ گم ہو گیا ہے، ہاں کیا نام ہے، منا ممتاز، دو بچہ غائب ہو گیا ہے، اگر کسی کے پاس ہو تو اسٹیج پر لا کے دے دیں۔ چوتھی نصیحت یہ کہ اے مسلمانوں، خاص طور سے میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے آپ کو پاک دامن رکھو۔ پاکیزگی وہ طاقت ہے کہ اگر آپ کا دامن پاک صاف ہے، آپ کے اوپر کسی طرح کا دھبا نہیں ہے، تو آپ بزرگوں کی مجلس میں بھی بیٹھو گے، آپ کو سنا جائے گا، آپ سے مشورہ لیا جائے گا، آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ لیکن آپ لاکھ خوبیوں کے مالک ہوں، اگر بد کردار نکل گئے، پاک دامنی آپ کے ہاتھ نہ آئی، تو آپ کو کوئی بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ ہو سکتا ہے سامنے سے آپ کو لوگ تعریف کر دیں، لیکن پیٹھ پیچھے آپ کو گالیاں دی جائیں گی، آپ کو برا بھلا کہا جائے گا، آپ کی غیبتیں کی جائیں گی۔ لہٰذا اس چیز کے علاج اس میں ہے کہ ایک نوجوان پاک دامن رہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ قرآن کریم جب پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے، یعنی حساب و کتاب کے دن سے ڈر جائے، اللہ کے سوالوں سے ڈر جائے، اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچا لے، اپنے خواہشات پہ کنٹرول رکھ لے، وہ کامیاب انسان ہے۔ قرآن کریم نے کہا کامیابی کس میں ہے؟ اپنے خواہشات پہ کنٹرول کر لے۔ جو لوگ خواہشات پہ کنٹرول نہیں کر پاتے، اور کنٹرول کرنا تو دور کی بات ہے، خواہشات کو بھڑکانے والی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ایسے ہی لوگ سماج میں زنا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، بلاತ್ಕಾರ کرتے ہیں، اور زنا بالجبر کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ سماج کے ناسور بن جاتے ہیں، اور یہ بڑے خطرناک قسم کے انسان ہوتے ہیں، سماج میں برائیاں جنم لے لیتے ہیں۔ پانچویں نصیحت، اسلام کہتا ہے کہ اے نوجوانوں، تعلیم کے میدان میں آگے بڑھو، چاہے وہ دنیا کی تعلیم ہو یا پھر دین کی تعلیم ہو۔ دین کی تعلیم تو اتنا ہر مسلمان کو لینا ضروری ہے جو آپ کی زندگی میں کام آنے والے امور میں ضرورت پڑے گی۔ جو آپ کی زندگی میں کام آنا ہے، آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ کو روزہ رکھنا ہے، آپ کو حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، سارے چیزوں کے بارے میں آپ کو جانکاری ہونی چاہیے۔ توحید کے مسئلے پہ آپ کو جم کے رہنا، آپ کے پاس جانکاری ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری کی جب روایت پڑھتے ہیں، ایک صحابی کہتے ہیں، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ چند نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ رہنے لگے. اتینا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شبابۃ متقاربون. ہم سب کی عمر برابر تھی، قریب قریب نوجوان ہم لڑکے تھے، سب کے سب نوجوان تھے. اللہ کے نبی کے پاس آ گئے. کتنے دن؟ کہتے 20 دن اللہ کے نبی کے حضور ہم لوگ تھے. 20 دن اللہ کے نبی کے پاس وہ نوجوان رکے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھتے رہے، اللہ کے نبی سے تعلیمات حاصل کرتے رہے. صحابی کہتے ہیں ہم لوگ نوجوان تھے، 20 دن گزرنے کے بعد اللہ کے نبی نے جب ہمارے چہروں کو پڑھ لیا، آپ نے محسوس کر لیا کہ ہم لوگوں کو اپنے گھر جانے کی ضرورت ہے، ہم لوگوں کو اپنے گھر، اپنے ماں باپ، اپنی بیوی بچوں سے ملنے کی ضرورت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ارجعوا الی اہلیکم. اے نوجوانوں، اے میرے صحابہ کرام، اے نوجوان شاگردوں، جاؤ اپنے اپنے گھر اور اپنے گھر پلٹ کے چلے جاؤ، وہیں پر قیام کرنا، گھر کے اندر رہنا. وعلموہم، اور اپنی اولاد کو ساری چیزیں سکھانا جو مجھ سے سیکھ کے جا رہے ہو. وصلوا کما رأیتمونی اصلی، اور نمازیں ایسے پڑھنا جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا. 20 دن تک صحابہ نبی کے پاس آئے، دین کی تعلیمات سیکھتے رہے، نبی کریم کا روزانہ کا شیڈول دیکھتے رہے. اور 20 دن کے بعد گھر گئے تو نبی نے فرمایا جو سیکھا اسے سکھانا. آج ہمیں آپ کو یہی کرنا ہے جو مدرسے کی زندگی میں پڑھا ہے، وہ مدرسے میں تعلیم حاصل کرے، گھر جا کر بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماں بہن کو، اپنے پریوار کو، اپنے پڑوسیوں کو سکھانے کی کوشش کریں. اور ایسے ہی جو ہم آج پروگراموں میں آئے، خطابات سننے کے لیے آئے ہیں، تقریر سننے کے لیے آئے ہیں، جمعے کی تقریر سنتے ہیں، وہ سب سیکھ کر ہمیں دنیا کی تعلیم کے تعلق سے بھی اسلام بات کرتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ جو بھی چیزیں تم ترقی کے لیے حاصل کر سکتے ہو حاصل کرو، شرط بس یہی ہے کہ تمہیں اسلام کی مخالفت نہیں کرنی ہے. اسلام کہتا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم حاصل کر کے تم چاند پہ پہنچنا چاہتے ہو تو پہنچ جاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تمہیں ڈاکٹر بننا بن جاؤ، تم IAS IPS بن جاؤ، لیکن تمہیں ہمیشہ اسلام کے قانون کے بالادستی کے لیے کام کرنا ہے. تمہیں ہمیشہ اسلام کے قانون کے اندر رہ کر کام کرنا ہے. تمہیں اپنا دین اور ایمان بیچ کر یہ سارے عہدے نہیں لینے ہیں. یہی اسلام آپ سے مطالبہ کرتا ہے. اسلام کی ایک اور تعلیم، اسلام کہتا ہے نوجوانوں، جب تم جوانی کی عمر کو پہنچ جاؤ، تمہاری شادی کی عمر ہو جائے، اسلامی نقطہ نظر کے حساب سے شادی کی عمر یہ ہے کہ انسان اپنی بیوی کی جسمانی ضرورت پورا کرنے کے لائق ہو جائے، اس کے گھر کے خرچے اٹھانے کے لائق ہو جائے، اس کی عمر ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے اپنی بیوی کے جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اس کے کھانا کپڑے کی ضرورت پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہو، وہ نکاح کر لے. اگر نکاح نہیں کر سکتا کسی مجبوری کی وجہ سے تو اپنے آپ کی حفاظت کرے، روزہ رکھے، کیونکہ روزے کے ذریعے سے انسان گناہوں سے بچا لیا جاتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے. اسلام کی تعلیم یہ بھی ہے کہ اے نوجوانوں، اگر تمہیں شادی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو تم جلدی کرو شادی کرنے میں. شادی کو مہنگا کر کے اس کو مشکل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. شادی کر کے تم سماج کو ہلکا بھی کر سکتے ہو، سماج میں ایک اچھا یوگدان بھی دے سکتے ہو. شادی کر کے تم اپنی زندگی کو آگے بھی بڑھا سکتے ہو. اور تعجب کی بات تو یہ، آج ہم میں سے اکثر نوجوان شادی میں تاخیر صرف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے قدم ابھی بھی ثابت قدم نہیں ہوئے، ابھی ہم نے کمانا شروع نہیں کیا، ابھی ہمیں گھر بنانا، ابھی ہمیں گاڑی لینی ہے، ابھی ہمیں جاب لینی ہے. جبکہ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا اللہ فرماتا
فرماتا ہے وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اگر کوئی انسان غریب بھی ہے فقیر بھی ہے شادی کر لے، اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے اسے مالدار کر دے گا، اسے اللہ تعالیٰ روزیاں عطا فرمائے گا، رزق کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں ہم الٹی گنگا نہ بہائیں، ہم سیدھے راستے پہ چلیں، قرآن کے ساتھ چلیں، اسلام کے ساتھ چلیں۔ ہماری سوچ الٹی چل رہی ہے، قرآن اور حدیث کی سوچ دوسری جانب جا رہی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اسلام نصیحت کرتا ہے جتنی جلدی ہو سکے اگر تمہیں ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو نکاح کر لو، نکاح کے جو ذمہ دار ہیں وہ نکاح کروانے میں جلدی کریں، اور جن کو کرنا وہ بھی جلدی کریں، نکاح آسان بنائیں، آسانی کے ساتھ کریں۔ اسلام کی ایک تعلیم یہ بھی ہے، یہ نوجوانوں تم غریب اور فقیر بن کے نہ رہو بلکہ تم مالدار بننے کی کوشش کرو، کمانا جاؤ، اللہ کی زمین بڑی کشادہ، جتنا کمانا کما لو۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی قرآن کریم کی کسی بھی آیت میں منع نہیں فرمایا کہ کوئی انسان مالدار نہ بنے، بلکہ ہمارے نبی نے تو تعریف فرمائی ہے مالدار بننا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، مالدار بننا، زیادہ پیسے والا بننا یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ مال اچھے ہاتھوں میں ہونا چاہیے، نیک آدمی کے پاس ہونا چاہیے، تب وہ مال اچھا مال ہوتا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی میں سوچ رہا ہوں تمہیں جنگ پر بھیج دوں، جنگ میں جاؤ گے، جنگ میں جب جیت کے آؤ گے تمہیں مال غنیمت ملے گا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسلام قبول اس لیے نہیں کیا تھا کہ میں مال غنیمت حاصل کروں گا، میں تو اس لیے اسلام قبول کیا تھا کہ آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کروں گا۔ اے اللہ کے نبی مجھے مال کی لالچ نہ دیجئے۔ صحابی اللہ کے نبی کے سامنے یہ کہہ کر اپنا وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مال کی لالچ نہ دیجئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مال ملے گا اور تم جیسے نیک انسانوں کے ہاتھ میں اگر رہے گا تو کتنی بہترین بات ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، یہ تعریف کی بات ہے۔ تو آج کے سماج میں بھی ہمیں اور آپ کو مال کے معاملے میں بھی آگے بڑھنا ہوگا، پر اسلام شرط لگا رہا ہے کہ اے مسلمانوں کہاں سے کمانا ہے یہ بھی تمہارے لیے ضروری ہے، جانچ پڑتال کے کماؤ، اور کہاں پہ خرچ کرنا ہے یہ بھی تمہارے لیے ضروری ہے کہ جانچ پڑتال کر کے خرچ کرو۔ ایک آخری نصیحت یہ ہے کہ اے نوجوان ساتھیوں کبھی بھی کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے تمہاری وجہ سے تمہارا اسلام بدنام ہو جائے، تمہارا دین بدنام ہو جائے۔ کوئی بھی ایسی حرکت کبھی بھی نہ کرنا، چاہے اپنے فائدے کے لیے ہو یا قوم و سماج کا فائدہ سوچ کر کہو، کسی بھی شکل میں کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے تمہارا دین بدنام ہو جائے، تمہارے دین کو لوگ گالیاں دینے لگے۔ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں دوسروں کی دیوی دیوتاؤں کو گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو پلٹ کے وہ تمہارے اللہ کو گالیاں دینے لگے۔ تو رب العالمین گویا یہ فرما رہا ہے اے لوگوں تم دوسروں کے ماں باپ کو گالی نہ دو، کہیں پلٹ کے تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا تو گویا کہ تم نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دیا ہے۔ دوسروں کی دیوی دیوتاؤں کو گالی دو گے تو تمہارے اللہ کو گالی دیں گے، گویا کہ تم نے خود اپنے اللہ کو گالی دیا ہے۔ اس لیے میرے ساتھیوں کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے تمہارا اسلام بدنام ہو جائے، تمہارا دین کٹگرے میں آ جائے۔ یہ چند نصیحتیں میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے نوجوانوں کے لیے رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہماری قوم کے نوجوانوں کے اندر اصلاح پیدا فرما دے، انہیں تو دین کے ساتھ، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ دین و دنیا بنا کر چلنے کی توفیق عنایت فرما دے، ان کے ذمہ داران، ان کے نگران کو اچھی نگرانی کی توفیق عنایت فرما، پروردگار انہیں روزگار عطا فرما، انہیں علم و ہنر سے نواز دے۔ اللہ رب العالمین ان کے دلوں کو سکون پیدا فرما دے، سکون عطا فرما دے، اور انہیں اپنے ملک اور اپنے وطن کے لیے ترقی کا ذریعہ بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔